سورۃ البقرہ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کی حیثیت کو واضح کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ ہم اس زمین پر کس طرح کی ذمہ داریوں کے حامل ہیں۔ یہ سورت 5 اہم حصوں میں تقسیم کی گئی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری تخلیق کیسے ہوئی اور ہم کس طرح سیدھے راستے پر رہ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم پہلے 2 حصوں پر غور کریں گے۔ پہلے حصے میں ہم 3 اقسام کے لوگوں کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا 3 عربی حروف سے ہوتی ہے، الف لام میم۔ اس کے بعد کے آیات ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ پہلی صورت میں ہم اللہ سے سیدھے راستے کی ہدایت طلب کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ ہمیں جواب دیتے ہیں کہ قرآن واقعی ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ پھر یہ پہلے قسم کے لوگوں یعنی ایمان والوں کی وضاحت کرتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ کافر ہیں جو اللہ کے بارے میں اپنے کفر کا کھلے عام اظہار کرتے ہیں۔ آپ انہیں جو کچھ بھی دکھائیں یا کہیں اس سے ان کے خیالات نہیں بدلیں گے۔ تیسری قسم کے لوگ منافق ہیں جو پہچاننے میں آسان نہیں ہوتے۔ وہ بنیادی طور پر کافر ہیں جو اپنے کفر کا اللہ کے بارے میں کھل کر اظہار نہیں کرتے۔ اس کے برعکس وہ ظاہری طور پر ایمان لانے والوں کی طرح پیش آتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لوگوں کی اقسام کا تعین کرنے کے بعد اور حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سے پہلے کی آیات میں اللہ تمام انسانیت سے خطاب کرتے ہیں۔ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور یہ کہ اس نے ہمیں اپنی یاد رکھنے اور اپنی ہدایت کی پیروی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس نے زمین کو ہمارے لیے پیدا کیا تاکہ ہم اس میں آباد ہوں اور اسے اپنا عارضی گھر بنائیں، اور آسمان کو بنایا جو بارش لاتا ہے تاکہ ہمارے پھل اگیں، تاکہ ہم زندہ رہ سکیں اور ترقی کر سکیں۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اور صرف اسی کی عبادت کریں بغیر کسی شریک کے۔ یہ آیات اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرتی ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ پھر اللہ کافروں کو آخرت میں ان کے عذاب یعنی جہنم کی آگ سے خبردار کرتے ہیں اور ایمان والوں کو جنت میں انعامات کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کی بنیاد رکھتا ہے جو ہماری تخلیق اور زمین پر آنے کی داستان بیان کرتی ہے۔ اس کہانی میں ہمیں تخلیق کے 3 اقسام کا تعارف دیا جاتا ہے۔ فرشتے جو روشنی سے بنے ہیں، فطری طور پر فرما بردار ہیں اور ان کی کوئی آزاد مرضی نہیں ہوتی۔ جن جو آگ سے بنے ہیں اور ان کی آزاد مرضی ہے، جس کی مثال ابلیس یا شیطان ہے۔ انسان جو مٹی سے بنے ہیں اور ان کے پاس بھی آزاد مرضی ہے، اور ان کی مثال حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ نے پیدا کیا۔ کہانی کا آغاز اللہ کی طرف سے فرشتوں کو اپنی نئی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کا اعلان کرنے سے ہوتا ہے، اور یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس زمین پر ایک مسلسل انسانی اختیار کے ساتھ قائم کریں گے۔ فرشتے پوچھتے ہیں کیا آپ اس زمین میں ایسے شخص کو رکھیں گے جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور آپ کی حمد کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھاتے ہیں اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ان کے نام مجھے بتا دو۔ فرشتے کہتے ہیں پاک ہے آپ کی ذات، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے، بے شک آپ ہی سب کچھ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ آدم علیہ السلام سے فرماتے ہیں اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو۔ جب آدم علیہ السلام انہیں بتا دیتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے راز جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ فرشتوں کو یہ دکھا رہے ہیں کہ آدم ان کے مقابلے میں کتنے منفرد ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو
عقل اور چیزوں کو سیکھنے اور علم حاصل کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ پھر اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ آدم کو اس کی نئی مخلوق ہونے کی غرض سے سجدہ کیا جائے۔ تمام فرشتے اللہ کی اطاعت میں سر بسجود ہوتے ہیں سوائے ابلیس کے۔ وہ متکبر تھا اور آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو آدم سے زیادہ بہتر سمجھا۔ پھر کہانی مستقبل کی طرف موڑ لیتی ہے، جب آدم علیہ السلام کی ایک بیوی ہے جس کا نام حوا ہے۔ اللہ آدم علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے آدم، اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو اور جہاں چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس اس موقع کو غنیمت جان کر آدم اور حوا کو فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں جن سے وہ نفرت کرتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ انہیں درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دیتا ہے جسے وہ آخر کار کھا لیتا ہے۔ اللہ ان سب سے فرماتے ہیں جن میں ابلیس بھی شامل ہے، آسمانوں سے زمین پر ایک دوسرے کے دشمن بن کر اتر جاؤ، تم زمین پر ایک ٹھکانہ اور اپنے مقرر کردہ وقت کے لیے روزی پاؤ گے۔ یہ غلطی آدم اور حوا کے لیے ایک اہم اور ضروری سبق تھا۔ انہوں نے سیکھا کہ ابلیس ان کا دشمن ہے اور اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پھر آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہ پر توبہ کر سکیں۔ پھر اللہ نے آدم کو دعا کے لیے کہا، معافی طلب کریں، جسے اللہ نے قبول کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ اس مثال سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم انسان کامل نہیں ہیں اور ہم بھی غلطیاں کریں گے جیسے آدم اور حوا نے کی، لیکن یہاں اہم بات یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کو پہچاننا اور ابلیس کی طرح متکبر نہ ہونا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس سورت کے آخری 3 حصوں پر بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ سب آدم کی کہانی سے کیسے جڑا ہوا ہے اور ہم اس کہانی سے کیا سبق سیکھتے ہیں۔ ہماری مزید ویڈیوز بنانے میں مدد کے لیے آج ہی ہماری ویب سائٹ پر جائیں اور ہمارے مشن اور منصوبے میں مدد کریں۔ براہ کرم ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ویڈیوز اور مواد تک رسائی حاصل کر سکیں۔